بھی جان دیے حسین تے جدو اقتدار دا نشہ ہوئے نا تے او تے حسین بھی نہیں پہچان دینا. ہاں مت کوئی سوچے جی وہ کنج ہو سکنا جی انہیں کلمہ نہیں پڑھیا تو ہمیں پتہ نہیں اقتدار دا نشہ ہی تے ہے جڑا ممتاز نو پھندے تک لے گیا. یہ پریشانی نہ کی کلمہ انہیں بھی پڑھیا. میں کہا کلمہ انہیں بھی پڑھیا سی جڑا حسین دے مقابلے چاہے کھڑے سی. انہیں کلمہ نہیں سی پڑھیا. ادھر بھی اذان ہوندی سی. حافظ نال بدایہ ون نہایت لکھیا ادھر امام حسین دے خیمے بھی اذان ہوندی سی. ادھر بھی جماعت امام حسین کراندے سن ادھر یزیدی بھی جماعت کراندے سن. ہے کوئی نہیں ہوتا جو بھی نماز پڑھتا وہ بھی نماز پڑھتا. میں آخا امام حسین دے مقابلے چ نماز پڑھی جا رہی سی کہ حسین دے مقابلے چ گواہی دیتی جا رہی سی اشہد ان محمد رسول اللہ تو نہیں پڑھا جا رہا. لیکن پھر انہوں نے کی منیا آ جائے نمازے دے مقابلے چ آ گئے. انہیں پھر کی اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھیا. گل یہ نہیں ہے کلمہ حضور نے منے ہوئے تو پھر کردار وہی ہوئے جڑا انگریزاں کیتا علم الدین نال. یہ پھر کی منیا وہ تو یزیدی بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے. کسی نے بھی نہیں کیا بلکہ یزید خود جمعے کا خطبہ دے دے سے جمعے کی تقریر خود یزید کرتا ہوں سی. حافظ قرآن بھی سی یزید. یہ گلا جی وہ انہیں بھی کلمہ پڑھیا. میں کہا کلمہ پڑھنا گل نہیں بڑھتی. انہیں جانا انہیں مانا. سارے لوگ بڑی تبلیغ کر رہے ہیں اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے. میں کہا کلمہ تو یزیدیاں بھی پڑھے ہوئے. ہاں جی اس واسطے سانو کبھی بھی پریشانی نہیں ہوئی. جب سامنے حسین نو ویکھ کے نہ پہچان سکیا اور صدیاں بعد اللہ دے گھر نو کی پہچانیا انہیں. جڑا سامنے ظلم تے اتر آیا امام زین العابدین نو ویکھ کے ظلم تے اتر آیا. امام علی اکبر نو ویکھ کے ظلم تے اتر آیا. اونو محمد نو ویکھ کے ظلم تے اتر آیا. امام مسلم نو ویکھ کے ظلم تے اتر آیا. اس نسل کو کیڑا بعید ہے کہ مسیطے تو سبھی کر لا دیں. توجہ جدو مختار سقفی دے سپاہی پیچھے لگے نا ایک یزیدی فوجی نسدیا امام زین العابدین دے گھر داخل ہو. امام زین العابدین پوچھا کی ہوا کر دو وہ پیچھے آئے جی ہوں آئے. آپ نے فرمایا میں دروازہ بند کر دیتا ہوں پیچھے کوئی نہیں آنا. کیا بات رضا اس چمنستان کرم. فرمایا کی مسئلہ ہے تینوں بڑا خوف زدہ ہے. جناب کی پوچھ دو کی مسئلہ ہے. او مختار سقفی دے سپاہی ایک ایک یزیدی نو چن کے قتل کر رہے ہیں. میں بھی کربلا وچ موجود ہوں تے میں میرے پیچھے لگے تو میں تھوڑا گھر کھلا ویکھیا تے بڑا ہے. آپ نے فرمایا رہو آرام نہ رہو اے کمرہ ہے روٹی کھا پانی پی جو بھی ہے رہندا رہا. ایک دن کہنے لگا حضور ہوں باہر امن ہو گیا تو میں جانا چاہنا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ دروازے تک انہیں چھوڑا نہ ہے. جب دروازے تے پہنچے تھے انہیں کیا حضور تسی میں نے پہچانیا نہیں. فرمایا جلیا چھاٹ اس گل میں پہچانیا یا نہیں. میرے نانا جان دا حکم ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ کہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کے گھر کوئی مہمان آئے تو اس کی عزت کرے. تو میں نے اپنے نانا جان کا حکم مانا ہے تیری مہمانی کی مجھے ضرورت ہی نہیں. بس ٹھیک ہے اسی کوئی تیرے کو کام کرانا ہے اسی کوئی پیٹرول پمپ لوانا ہے اسی کوئی گلیاں بنوانیاں تیرے کو کیوں جناب اسی کوئی اپنا پتر بھرتی کرانا ہے. چلیا جا تیرا کام کر چھڑیا جا. آخر وہ کوئی رہن نہ ہویا. انہیں کہا حضور تسی میں نے پہچانیا نہیں کربلا وچ میں تواڈے مقابلے چ کھڑا سی یزید دے لشکر. آپ نے فرمایا جدو تو داخل ہویا میں تینوں ادو پہچان لیا سی. میں جدو تو داخل ہویا میں ادو پہچان لیا سی. لیکن سن وہ تیرا کردار اے آل بیت کا کردار. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین ہو. جدو بھی کسی نے کوئی دین دی پریشانی آوے نا تو سوچیا کرو میں کون ہاں تے میرے گھر والے کون ہیں تے پھر اندازہ لایا کرو حسین ابن علی جنہوں نے رسول اللہ تھے چاہیا ہوئے جی. ہاں تو جنہ حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے ان الحسن والحسین تو تے میں کوڑا سان جڑے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اے دریا وچ نہائے دھوئے ہون جی جتے تصور تو میں کیڑی گل دے مان کرنے آ. تیرا میرا جسم بڑا قیمتی ہے تے میرا خاندان بھی بڑا قیمتی ہے تے میں بھی تو دس تے صحیح ذرا یزید دے در او تے جناب کون گیا انہاں دے مقابلے چ تے دین واسطے گئے تے تین اس بندے نو تو حق ہی نہیں بندا تے حسین دا نام لوے جس نے دین واسطے کبھی اپنا سر پیش نہیں کیتا.
صرف داستانہ لوگوں نے روان واسطے حسین کا نام لیندے لوگ، اپنا سارا کچھ جنہیں دین نو نہیں دتا، دین واسطے پیش نہیں کیتا، اس نو حق ہی نہیں بنتا حسین ابن علی کا نام لو۔ ہاں جی ایسے سن کے ذکر تے بس جی ٹھیک ہے کربلا والی کر سکتے سن، تو صرف جڑا کربلا والوں کے تبرک کھا سکنا جب سپیکر اتر گئے مسیطوں دے اور رسول اللہ دے مصطفیٰ جان رحمت تے پابندی لگی، نعتاں پڑھن تے پابندی لگی، ادو تو کتنے سی حسین دیا گلاں کرن والے گلاں کر لیجیے لوگ جی بڑے حسین کا تذکرہ۔ میں نے کہا حسین کا تذکرہ یہ ہے کہ ساری دنیا دیا عزتاں، ساری دنیا دے پتراں دیا جوانیاں اس خاک تے قربان جتھے امام علی اکبر ایک باری گزرے۔ ہاں جی میں امام زین العابدین کی گل نہیں کی تھی، میں امام حسین کی گل نہیں کی تھی، وہ خاک تے بہو افضل آلہ جتھے امام حسین پاؤں رکھا۔ ایسی اہل بیت کا ذکر کرنے ہیں۔ ہاں جی بس اگلی میں جی گل ہوں سمجھ آئی، دین دی دین کے بارے بندہ باغی ہوئے اس نو کی حق بنتا ہے حسین ابن علی کا نام لو۔ تیغ اقبال کہندا تیغ بار عزت دین است تو بس، مقصد او حفظ و عین است تو بس۔ اقبال کہندا امام علی مقام جڑی تلوار لے کے گئے سن وہ اقتدار واسطے نہیں سن لے کے گئے، دین دی عزت واسطے لے کے گئے سن۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانو تاجدار حالتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر مرکز پر کارش اور مادر کاروان سالارش، یک شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم، جنہاں دی اتنی بڑی شانوں میں۔ اقبال کہنا کلندر لاہوری کہنے لگا حضرت مریم نات ایک وجہ تو اسا محبت کی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امی جانن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نال تین وجہ تو محبت کی تھی، ایک تے ایون کے رسول اللہ دے لخت جگرن، دوسرا مولا کائنات کے نکاح میں ہے، اور تیسرا حسن اور حسین کی امی جان ہے۔ سیرت فرزندہاز امہات اور جہر صدق و صفاز امہات۔ اقبال کہندا ماما دیا سیرتاں پترا وچ جانیاں۔ اقبال کہندا جب سیدہ دے صاحبزادے سن تے کام تے کرنا سی، باہر محتاج دلشاں گو نہ سو، با یہود چادر خضرا فروخت۔ اقبال کلندر لاہوری کہندا اے تے ساڑیاں مسلماناں دیاں کڑیاں گھر وچ 20 قسم دے کھانے کھا کے بھی راضی کوئی نہیں، پھر بھی اپنے شوہروں حرام کمان کے بار دیا۔ ساڑھے گھر آج فریج نمبر نہیں آیا، پرانا 2 سال ہو گئے۔ اور دس ہوئے مسلمانوں دی جنہ دی قیادت جنت کڑیاں ساڑیاں جانا ہے، ماما بیٹیاں بہنا، دسو ایک کتنی نا شکریاں 20 قسم دے کھانے کھا کے، عیاشی دا سامان بھی گھر موجود ہوئے۔ ایک تو ہونا نا ضرورت بھی کھانے، عیاشی دے سارے 20 قسم دے کھانے کھا کے بھی، 20 قسم دے کڑیاں لباس پا کے بھی، پھر بھی اپنے جھاٹے کٹ کے بازارن جان۔ انہاں دی قیادت جنہ جنت جانا جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ میر نے، پھر بھی مسلمانہ کڑیاں نو پتہ نہ ہوئے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی قیادت جدو سیدہ جنت تشریف لے جان لگیاں تو پیچھا مڑ کے ویکھیا، ورنہ وہ پوچھن گے او کڑیو او تہاڈا اتنا بھی یاد نہیں سی رہا تساں دوپٹے لا دیتے؟ پھر کی اس ویلے سیدہ کولے نہ کول جواب ہونا، تساں میری سیرت نہیں سی پڑھی کیوں جی؟ ہاں وہ تو بڑا وہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، سیدہ لے تے جان گیا انہاں نو لیکن انہاں تک جواب کوئی نہیں ہونا، تو چونکہ بڑا کریم گھرانہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ یہ تو کریم ہم لوگ، جی سیدہ نے پوچھ لیا ساڑیاں کڑیوں کو کی جواب ہے جی؟ ہاں جی سیدہ صرف دل وچ بھی خواہش فرمانی ہے نا تے جنت جو رب نے انہاں واسطے لباس بھیج دینا سی۔ ہاں یہ حضور دی اتنی لان دی تے سیدہ پھر وہی لباس پایا تے آپ کے گھر دستک دیتی فقیر نے منگن والے نے، تے آپ کے گھر کوئی ایسی چیز کوئی نہیں سی سیدہ اس فقیر نے دینیا۔ ہاں جی ان کے در سے خالی جائے یہ تو ہو سکتا نہیں، جن کے دروازے کھلے تھے ہر گدا کے واسطے۔ تو سیدہ نے اپنی لونڈی کو فرمایا کوئی چیز ہے
کہا جی کچھ نہیں. فرمایا کوئی چیز دیکھو کوئی ہے؟ کہا جی کچھ بھی نہیں. تیسری بار فرمایا کوئی چیز دیکھو کوئی ہے؟ اس فقیر کو دے دیں. یہ نہ ہو قیامت تک لوگ کہیں کہ حضور کی صاحبزادی کے دروازے سے بندہ سوالی واپس چلا گیا. انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں. پھر آپ نے فرمایا اے میرا دوپٹہ لے لیں, انہوں لکا کے فلانے یہودی کو لے جا, تو انہوں کہو تھوڑا جا جو دے دے, اے دوپٹہ رکھ لیں تاکہ میرے آقا میرے نانا جان دا کوئی سوالی درد ہے میرے دروازے تو خالی نہ جائے. بارے محتاج دل شاہ گو نہ سوکھ. اقبال کہتا سیدہ دا دل جل گیا کہ محتاج میرے دروازے تو خالی جائے. تو فرمایا با یہودے چادر خدرا فروخت. فرمایا اپنی چادر دوپٹہ جنہوں سورج دے چاند نہ ویکھ سکیا وہ یہودی کو ویچن واسطے بھیج دیتی. لو جی اے گل کوئی سمجھ آئی تمہیں؟ اے سیدہ اے جدو یہودی کو چادر پہنچی آپ دی خادمہ لے کے گئیاں تو یہودی پوچھن لگا جی وہ کھولی نہیں اپنے انہوں نے دوپٹے وچ بدی ہوئی سی. انہیں کہا کی لے کے آئے؟ انہیں کہا میں سیدہ فاطمہ تو زہرا کو آئی ہوں. انہیں کہا کیوں آئی ہیں؟ انہیں کہا ایک سوالی کھڑیا گھر شہ کوئی نہیں, اے انہیں چادر دیتی ہے رکھ لے, دیج کوئی چیز دے دے. یہودی کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اعلیٰ حضرت بریلوی انج نہیں کیا جن کا آنچل نہ دیکھا, اور یہودی چادر انہیں اتنا ہی کپڑا ویکھ کے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول. انہیں کیا سارا کچھ ہی گھر لے جاؤ, گھر بھی انہوں دا, دولت بھی انہوں دی, مال بھی انہوں دا. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین. اے بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن کہ یوں کہا کرتے ہیں سنی, زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا. خاندان رسالت نال ہویا اتھے کی, زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا, خوب دعوت کی بلا کر اے دشمنان اہل بیت. لیکن آل بیت اعلیٰ حضرت بریلوی پیر میرے علی شاہ صاحب لکھی ہے گل, کیونکہ خود بھی سید ہیں. فرماندن کہ جدو مختار ستوی دے سپاہی لگے یہ پیچھے یزیدی توڑا جڑا سی نا ایک بھی نہ بچیا, اسی بھی انہوں کہتے ہیں انسان دے پتر بنو جنہ رسول اللہ دے دین نال متھا لایا انہوں بعد پھر پناہ کوئی نہیں لبدی. ہاں جی جنہیں امام حسین دا سر اقدس خولی بن یزید نے علیحدہ کیتا سی نا خنجر مار کے آپ دے تلوار نال سر امام حسین دا, جدو دی اپنی واری آئی نا مختار ستوی دے سپاہی جدو دے گھر پہنچے تے دستک دیتی, انہیں کیا خولی بن یزید ہے گھر کے نہیں, وہ دی زنانی باہر نکلی, پھر اپنے بھی دشمن ہو جانے. وہ دی زنانی باہر نکل کے نا اینج اشارہ کر کے کیا اندر یہ نے زبانی کیا کوئی نہیں, انہیں کیا منہ کٹ کے نا باہر, انہیں اندر چھپ کے جا کے انہیں زنانی کہنے لگی تو باہر کہنے لگی کوئی نہیں. انہیں سمجھ دشمن پھر زنانیاں بھی بڑھ جاتی ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی کار کرتے ہیں. ہاں جی اے مت سمجھو اقتدار تو یزید نہ جو کچھ ہویا, یزید دے حامیاں نال جو کچھ ہویا, اے مت سمجھو چند انہاں دا ہے. مسیطہ تو سپیکر اے تو مسیطہ بھی قیامت والے دن گواہی دے دین گی. ہاں جی یا اللہ بڑے بڑے ذلیل آئے, بڑے بڑے کمینے آئے, لیکن ساڈے تو سپیکر کسے نہیں لائے, یہ نہ لائے. ہاں یہ تو قیامت والے دن مسیطہ بھی بول پڑے, مسجد رحمت للعالمین بھی بول پوے گی یا اللہ سب اینج لائے میرے مسیطے اینج نہ سپیکر توڑے, یہ تو قیامت ہر شے بول پوے گی. یا اللہ نے تو اقتدار دیتا سی تے ایسا میرے تو بھی سپیکر لا دیتے. پترو ساڈے نال کیڑا تہاڈا مسئلہ ہے؟ مسیطہ تو سپیکر لا کے تسی خوش ہو گئے, تہاڈی ہر شے لے جانی ہو. ہاں تسی کی سمجھتے ہو بھائی؟ ہوں داتا صاحب سارے فقیر کھڑے ہو گئے, پہلے نہ سمجھا انسان دے پتر بن جانا, انسان دے پتر تو نہیں بنے. ہوں داتا صاحب نہ لاؤ متھا, خواجہ صاحب نہ لاؤ, نہ کسی نہ بھی کوئی نہیں لا سکتا. گل ختم, گل ختم ہو جانی, انہوں نے سارا کچھ مٹ جانا ہے. جہے انہوں نے کوئی حامی بیٹھا میری وہ کوئی تقریر نہیں, وہ اپنا لنگر کھاوے کیوں جی تو جاوے. ہاں ساڈا انہوں کوئی تعلق نہیں. لنگر اس واسطے کہ لنگر حسین دا, تو انہوں نے در تو کوئی واپس نہیں گیا. ہاں جی ورنہ میں تو یہ بھی نہ اجازت دوں, کیونکہ لنگر امام علی مقام دا, تو میں خادم حسین ہوں. تو میں حسین دا خادم.
میں بھی گل اتنی مکان لگا، نہ میں رونا آتا نہ رلایا کبھی میں. اعلیٰ حضرت بریلوی فرمایا غم تازہ کرنے کے لیے کربلا بیان کرنا حرام ہے. ادھر تیر چلیا تو ادھر تیر چلیا، ادھر تیر چلیا. اعلیٰ حضرت میں غم تازہ کرنے کے لیے کربلا بیان کرنا حرام ہے. اور آل بیت کی مظلومیت بیان کرنا کہ وہ کر کچھ نہیں سکتے تھے، یہ اس طرح بیان کرنا آل بیت کی شان، یہ بھی حرام ہے. بس ایک ہی گل ہے جیڑی امام زین العابدین دیا بیڑیاں ویخ کے ہتھ کڑیاں ویخ کے انہیں رویا بندہ، آپ نے اشارہ کیتا بیڑیاں بھی ٹوٹ گئی، ہتھ کڑیاں بھی ٹوٹ گئی. آپ فرمایا او نہ کر، قوت ہوندیا زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائی. بس میاں صاحب کا شعر پوری کربلا کا خلاصہ ہے. قوت ہوندیا کیوں جی کی خیال؟ حضرت خواجہ سلطان الہند جب پرتھوی راج کے تالاب کے کنارے بیٹھے تھے، اتنے بت کھڑا سی، ایک بت. آپ نے بت نو فرمایا اے لوٹا بھر لیا. صدیاں بعد جنہ دی نسل چ سلطان الہند بت نو چلا سکتے ہیں. کیوں جی؟ خاک ہو کر خاک میں مل جا، خاک تجھ پر اے فرات. کیوں جی؟ کیوں جی؟ حضرت سائی توکل شاہ امبالوی مسیتی دے وچ بہ کے سامنے جناب شاہتوت دا درخت تے آپ نے مثال دیتی، فرمایا جنت وچ ایک درخت ہونا ہے جڑا ایڈا بڑا ہونا ہے، 500 سال جنتی اتنے تھلے چڑھے گا تے پھر پھل توڑے گا. انہاں مریداں کیا حضور ہے تے سزا ہوئی؟ آپ نے فرمایا نہیں سمجھو جنتی ہے بیٹھے آپ دروازے پہ شاہتوت دا درخت مسجد دے باہر. آپ نے فرمایا سمجھو ہے جنتی بیٹھے آپ درخت ہوئے، جنتی انج اشارہ کرے گا تے پھل ٹوٹ کے دی گود وچ. آپ نے جب انج اشارہ کیتا نا تے درخت سائیں صاحب وال مسیتی چل پیا. آپ نے فرمایا ٹھہر اللہ دے بندے، میں تو مسئلہ دس رہا. سائیں توکل شاہ امبالوی سید بھی نہ ہوئے، صرف حضور دی غلامی کردیا اس مقام تے پہنچے ہوئے جس حسین نے حضور تے کھلایا ہوئے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. توجہ، حضرت عقبہ بن نافع صحابی رسول، افریقہ کے جنگل میں پانی مک گیا، صحابہ دی فوج پیاسی ہو گئی. آپ نے فرمایا میں علاج کرنا. آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے. آپ کا گھوڑا قریب بدے ہوئے سی، جدو آپ ہاتھ چکے دعا واسطے آپ کے گھوڑے نے پیر ماریا، گھوڑے کے کھراں وچوں چشمہ جاری ہویا. عقبہ بن نافع صحابی ضرورن، خون رسول نہیں. عقبہ بن نافع نے حضور نے ایتھے نہیں چکیا، ایتھے نہیں چکیا ہاتھاں ہوتے. امام حسین نے حضور اتھے بھی چکیا، اتھے بھی چکیا، انہاں دی زبان بھی چوسی. سارے فضائل حسین منی وانا من الحسین، فرمایا حسین میرا، میں حسین دا. احب اللہ من احب حسینا، یا اللہ انہوں محبوب رکھی جڑا حسین نال پیار کرے. حسین سبتم من الاسباط ان الحسن والحسین سیدہ شباب آل الجنہ. یہ سارے فضائل عقبہ بن نافع کے یہ فضائل حضور نے بیان نہیں فرمائے. عقبہ بن نافع کے گھوڑا اس کو پتہ چل گیا ادھر دعا مانگی جا رہی ہے، اس کو اشارہ ہو گیا نیچے سے پانی نکالو، صحابہ پانی پی لیں. بتائیں جی امام حسین کا گھوڑا کھر کیوں نہ مارے؟ ہم بے ادب گستاخ فرقے کو بس قوت ہوندیا زور نہیں لایا. بس کیوں جی عقبہ بن نافع کا گھوڑا انج کرے تو چشمت حسین دے گھوڑے ہے جڑیاں تصویریں بنا دیں جی حسین امام حسین کا گھوڑا جڑا ہو شہداء نو جناب گرا کے تو پھر واپس حضرت سیدہ زینب کو آ گیا. میں کہا جان دے ہوئے وہ حسین کا گھوڑا تو جلا ہوا کیا جی اور صرف اپنا جائز کرنے واسطے کوئی ہے، جائز کرنے واسطے نہ کوئی مطلب اتنے کوئی نہیں. ہاں جی قوت ہوندیا زور نہیں لایا. بس قوت ہوندیا، بس قوت ہوندیا زور نہیں لایا، قوت ہوندیا زور نہیں لایا. بس ایہی بات ہے، ایہی کربلا وے، اور کچھ بھی کوئی نہیں کربلا. ورنہ صدیاں بعد جتنے بھی تسی داتا صاحب دیاں کرامتاں تے فلانے تے اے سارے فقیر درویش اس خاک کے برابر بھی نہیں جتھے حسین چلے.
واسطے قوت ہوندیا آخری بات جی میری گفتگو ختم جی اچھا پھر میں دو گلاں ایک گل تو میں جی کرن لگا آپ نے فرمایا جب مختار سقفی دے سپاہی پیچھے لگے یزیدی لشکر دے فوجیاں دے چمچیاں دے کڑچیاں دے انہوں نے سمجھ نہیں اقتدار کتنی گندی شے ہوئی حضرت امام حسین فرماندے سن جان دو میں کون ہاں اور کہہ دی ایک ہی ہو سکنا جی انہیں جی تو مسیحی بھی کوئی جتیاں نہ وڑ سکنا جی میں کہا اگے حسین کھڑے سن ہاں اگے حسین کھڑے سن تے ساری دنیا بھی جان دیے حسین تے جدو اقتدار دا نشہ ہوئے نا تے او تے حسین بھی نہیں پہچانن دیندا ہاں احمد کوئی سوچے جی وہ کنج ہو سکنا جی انہاں کلمہ نہیں پڑھیا تو ہمیں پتہ نہیں اقتدار دا نشہ ہی تے ہے جڑا ممتاز نو پھندے تک لے گیا یہ پریشانی نہ جی کلمہ انہاں بھی پڑھیا میں کہا کلمہ انہاں بھی پڑھیا سی جڑا حسین دے مقابلے چاہے کھڑے سن انہاں کلمہ نہیں سی پڑھیا ادھر بھی اذان ہوندی سی حافظ نال بدایہ و نہایت لکھیا ادھر امام حسین دے خیمے بھی اذان ہوندی سی ادھر بھی جماعت امام حسین کراندے سن تے ادھر یزیدی بھی جماعت کراندے سن ہے کوئی نہیں ہوتا جو بھی نماز پڑھتا وہ بھی نماز پڑھتا میں آخا امام حسین دے مقابلے چ نماز پڑھی جا رہی سی تے حسین دے مقابلے چ گواہی دیتی جا رہی سی اشہد ان محمد رسول اللہ تو نہیں پڑھا جا رہا لیکن پھر انہوں نے کی منیا جائے نمازی دے مقابلے چ آ گئے انہیں پھر کی اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھیا گل یہ نہیں ہے کلمہ حضور میں منے ہوئے تو پھر کردار وہی ہوئے جڑا انگریزاں کیتا علم الدین نال یہ پھر کی منیا وہ تو یزیدی بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے کسی نے بھی نہیں کیا بلکہ یزید خود جمعے کا خطبہ دیندے سے جمعے کی تقریر خود یزید کرتا ہوں سی آپ سے قرآن بھی سی یزید ایک گل جی انہیں بھی کلمہ پڑھیا میں کہا کلمہ پڑھنا گل نہیں پڑھتی انہیں جانا انہیں مانا